الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیت اس مہینے میں بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، دروس میں، لیکچروں میں، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اے مومنوں جیسے پچھلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی ہوتا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے، ٹارگٹ یہ ملا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرے اور آپ متقی بن چکے ہوں. یہ ٹارگٹ ہے، کیونکہ جس طرح پیناڈول پہ لکھا رہتا ہے یا دوسری گولیوں پر کہ یہ سر درد کے لیے، بخار کے لیے ہے، تو رمضان کی ڈوز پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ تقویٰ لانے کے لیے. اچھا، یہ نہیں فرمایا کہ تم روزے رکھو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. سوچنے کی بات ہے. حالانکہ باب الریان روزے رکھنے والوں کے لیے ہے، تو یہ بات تو یقینی ہے کہ روزے رکھو گے تو جنت ملے گی، تمام نیکیاں جنت کا سبب بنتی ہیں. لیکن فرمایا تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے. تقویٰ کیسے آئے گا؟ اگر اللہ فرماتے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ تو رمضان کے بعد ہم اپنا محاسبہ کیسے کرتے کہ ہم جنت میں گئے یا نہیں گئے؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزے رکھے احتساب کرتے ہوئے، تو احتساب کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وہ شکل یا اس کا وہ نتیجہ یا اس کی وہ تاثیر جو دنیا میں نظر آ سکتی تھی وہ بیان کی ہے. وہ ہے تقویٰ، اللہ کا خوف. اور یہ ہر شخص اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. یہاں تقویٰ ہوتا ہے. ہر شخص تقویٰ محسوس کرتا ہے. ایک شخص جا رہا ہے، آگے سے عورت ننگے چہرے والی آ رہی ہے، اس کو دیکھا بھی نہیں اور اس کو پوچھے بغیر ہی نظریں نیچی ہو گئیں، جس کا مطلب ایمان کا اور تقوی کا معیار اچھا ہے. اور اگر دیکھتی ہی رہ گئیں، اس کا مطلب ایمان کمزور ہو گیا ہے. کیونکہ تقوی اور ایمان ہی آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. تقوی کا معنی بچاؤ، یہ بچاؤ ہے. تو اپنا محاسبہ کیسے کرتے؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے دونوں نے قربانی پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، آگ اس کو کھا گئی. ایک کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر دیا. اب اگر ہمارا رمضان قبول ہوا نہیں ہوا، اس کا بھی کوئی اس طرح کا نتیجہ نکلتا تو یہاں بھی قتل و غارت ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محاسبے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اس کو اس طرح واضح بھی نہیں کیا جس طرح ایک نتیجہ لگتا ہے دیوار پر اور ایک اینولپ میں ڈال کر کینڈیڈیٹ کے گھر جاتا ہے. تو وہ ہے تقویٰ. ہر شخص کو اس کے دل میں پہنچ جائے گا، محسوس وہ کرے گا اگر وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے. تو تقویٰ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار ہے جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچتے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ کا خوف آ جائے. تو ہمیں اس کا احساس کرنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ رہا ہے. تمام عبادات سے اللہ کا تقویٰ ملتا ہے، آپ یاد رکھو، صرف روزہ نہیں ہے. اب دیکھو نماز کے بارے میں فرمایا: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بوجھل ہے مگر جس کے دل میں تقویٰ اور خشوع آئے گا اس کے لیے بوجھل نہیں. حج کے بارے میں فرمایا: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو منا میں عید کے بعد 2 دن رہا اس پر بھی کوئی حرج نہیں، یا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہیں. اور جو 3 دن وہاں رہا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہیں. لمن اتقى، جس کو تقویٰ نصیب ہوا. سب کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اور جب وہ واپس آئے گا اسی دکان پر بیٹھے گا، اس کی عقل اور ہوگی، اس کی شکل اور ہوگی، اس کا معیار اور ہوگا، اس کا ماپ تول اور ہوگا. لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ تقوی والا بندہ ہے، اس نے حج سے کچھ سیکھا ہے. تو جس کی عبادت اس کی دنیا تبدیل کرتی ہے، اس کی عبادت اس کی آخرت تبدیل کرتی ہے. یاد رکھو، جس کی عبادت دنیا تبدیل نہیں کرتی اس کی عبادت آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. روزے سے تقویٰ
حج سے تقوی، نماز سے تقوی، قربانی سے تقوی. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ اللہ کے پاس گوشت جاتا ہے تمہاری قربانی کا، نہ اس کا خون جاتا ہے، وہ گوشت تو تم کھا جاتے ہو. اللہ کے پاس کیا گیا جس کے نام پر قربان کیا تھا، اس کے دل میں، اس کے پاس دل کی وہ کیفیت گئی، تقوی للہیت، خشیت، اللہ کا خوف، وہ اس کی فوٹو کاپی اللہ کے پاس جاتی ہے جس پر آپ کی نمبرنگ ہوتی ہے کہ آپ کو اس قربانی کا کتنا اجر دینا چاہیے. تو ہمیں نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، روزے تو سب رکھتے ہیں، حج تو سب کرتے ہیں، الٹے سیدھے ہو کر فوٹو اور سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، بڑے جلوس میں جاتے ہیں الوداع ہونے کے لیے، بڑے جلوس میں استقبال ہوتا ہے کہ اگلے سال میں نے الیکشن بھی لڑنا ہے تو ساتھ حج ہی لگ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. عبادت تو وہ قبول ہوگی جو خالص اللہ کے لیے. روزہ اسی طرح ہے، تمام عبادات اسی طرح ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں، سچے دل کے ساتھ کی جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کی جائیں. تو روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص خلاف شریعت بات نہیں چھوڑتا، خلاف شریعت کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکے پیاسے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو روزہ کمانا، صوم کمانا، رک جانا کس چیز سے؟ صبح سے شام تک اللہ فرمائے حلال سے رک جا تو حلال سے رک جانا، اور شام سے صبح تک اللہ فرمائے حرام سے رک جا تو حرام سے رک جانا. اس کو پلے باندھ لیں آپ. فجر سے لے کر مغرب تک اللہ فرمائے حرام سے بھی رک جا، حلال سے بھی رک جا. روٹی حلال ہے نہیں کھانی، بیوی حلال ہے اس کے بعد نہیں جانا، پانی حلال ہے نہیں پینا، میرے کہنے پر حلال سے بھی رک جا، اور مغرب سے فجر تک صرف حرام سے رک جا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صبح سے شام تک سگریٹ نہیں پی رہا، اور وہ گٹکا نہیں کھا رہا، اور وہ نسوار نہیں کھا رہا، اور بعد میں جیسے روزہ کھولا فوراً شروع کر دیا. تیرا روزہ 16 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، وہ اتنی تاثیر بھی نہیں رکھتا کہ اگلے 10-12 گھنٹے نکال سکے. تو یہ آخرت میں کیا فائدہ دے گا؟ حق تو یہ ہے کہ تیرے 1 مہینے کا روزہ اگلے 11 مہینے تک تیری اصلاح کے لیے کافی ہو. تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو چکا ہو جو غلط ہے، اللہ کی بغاوت والی ہیں. تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیرے کان گانے نہ سنے، تیری زبان چگلی نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، تیرے قدم غلط جگہ چل کر نہ جائیں، تیرا ہاتھ غلط چیز کو نہیں پکڑے، تیرا مال غلط استعمال نہ ہو، تیری اولاد غلط استعمال نہ ہو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ کی بغاوت میں استعمال نہ ہو. یہ اس کا معنی رک جانا، اس کا معنی ہے رک جانا، گناہ سے رک جانا. اللہ فرمائے حلال سے رک جا، حلال سے رک جانا. اللہ فرمائے حرام سے رک جا، حرام سے رک جانا. اور وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ صبح سے شام تک اللہ کے فرمان کے مطابق حلال سے رکتا ہے اور شام سے صبح تک حرام سے نہیں رکتا. اس نے تو مذاق بنا لیا. کوئی فائدہ نہیں اس کے روزے کا، اس لیے اس کو تقوی حاصل نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے عید رات آتی ہے وہ عشاء کی نماز میں نہیں ہوتا، اور اگر آ گیا عشاء میں تو اگلے دن فجر میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. وہ صرف مجبوراً آیا تھا اللہ کے در پر کہ شیطان کا در بند تھا. سفدت مارادت الشیاطین، سرکش شیطانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے. تو یہ مجبوراً آیا تھا، اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، رمضان بہترین موقع ہے غلط سلط چیزیں جو کھاتے اور پیتے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا. اور رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم آئے تو اس لیے اب رمضان میں مسجدوں میں آبادکاری کی زیادہ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ لوگ جو نئے آتے ہیں وہ کون ہیں؟ شیطان کا در بند ہوا دیکھ کر آتے ہیں نا. تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اتنا تقوی حاصل کریں، اتنی رب کی عبادت کریں، اس قدر گناہوں سے پاک ہو جائیں، اس قدر تقوی ڈھال، روزہ ڈھال کہا، صوم جنہ، شیطان کے خلاف ڈھال مضبوط کر لیں کہ اگلے 11 مہینے تک شیطان سے لڑائی میں کامیاب ہونے کا سامان کر لیں. اگلے پھر رمضان آ جائے، پھر اگلے 11 مہینے، تو اس طریقے سے شیطان کی چال سے بچتے بچاتے رب ذوالجلال کے دربار میں چلے جائیں اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں. یہی تقوی ہے، یہی ڈھال ہے، یہی مقصد رمضان ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.